کچھ برکت بھی ہے، کچھ نحوست بھی ہے. یقیناً گھر میں نحوست آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہاں ہر گھر میں بے برکتی آ سکتی ہے، نحوست آ سکتی ہے، مگر اس گھر میں نحوست نہیں آ سکتی جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہو. قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اپنے گھروں سے نحوستوں کو دور کرتے رہو. قرآن کی تلاوت جب رحمت لے کے آئے گی تو نحوستوں کو گھر سے باہر دھکیل دے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. ایک تو شفا ہے قرآن میں، دوسری چیز ہے رحمت. تو شاید ہم نے سوچا کہ یہ شفا عمومی شفا ہے، رحمت عمومی رحمت ہے، سب کے لیے شفا. قرآن سب کے لیے شفا، قرآن سب کے لیے رحمت، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور دنیا والوں کے لیے بھی. سب کے لیے قرآن شفا ہے، سب کے لیے قرآن رحمت ہے. مگر میں یہی سوچ رہا تھا کہ آیت میں آگے بڑھ کے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سب کے لیے شفا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن سب کے لیے رحمت ہے. میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟ تو اگلا حصہ پڑھو. اگلا حصہ کیا تھا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن جو رحمت ہے، یہ قرآن جو شفا ہے، یہ مومنین کے لیے ہے، یہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. اگر مومن ہوگا تو قرآن سے شفا ملے گی، لیکن اگر مومن نہیں ہوگا تو قرآن سے شفا نہیں ملے گی. اس آیت سے مجھے ایک بھی مفہوم سمجھ میں آیا کہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، مگر جس کا دل ولایت علی کے نور سے روشن ہے، قرآن اس کے لیے شفا بھی ہے، اس کے لیے رحمت بھی ہے. جس کا دل حسن علی سے تاریخ ہو چکا ہے، قرآن اس کے لیے گھاٹا بھی ہے، نقصان کا باعث بھی ہے. عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے قرآن کا. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. خدایت نے آگے بڑھ کے بتا دیا کہ ظالمین کو فقط نقصان ہوگا قرآن سے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لے کر ٹہلتے رہیے قرآن، لے کر گھومتے رہیے قرآن. قرآن ہاتھوں میں رہے، دل میں بارش قرآن کی محبت نہ رہے، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہی تھا کہ جب امیر المومنین کے ساتھ جناب عمیر کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، عمیر ایک مرتبہ رک گئے، رکنے کے بعد غور سے سننے لگے. علی سمجھ گئے عمیر کیا سن رہے ہو؟ کہ مولا کتنی اچھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. عمیر آگے بڑھو، کہیں یہ تلاوت کی آواز تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فریب میں مبتلا نہ کر دے. عمیر کہتے میں بڑا گھبرا گیا، مولا قرآن کی تلاوت ہوتی میں سن رہا تھا، مگر مولا نے روک لیا. مگر عمیر نے پتا تھا علی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے. عمیر نے سوال تو واضح نہ ہو پایا. عمیر کے ذہن میں یہ سوال رہا، یہاں تک کہ عمیر مولا کائنات کے ساتھ میں نہروان میں پہنچے. نہروان میں جب ان لوگوں کا مولا کی تلوار سے خاتمہ ہوا کہ جو لوگ ناصبی تھے، خوارج تھے، اور مولا کائنات نے کہا عمیر ذرا آؤ میرے ساتھ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں مرنے والوں میں کون کون ہے، کس کس کا لاشا پڑا ہوا ہے، کس کس کو علی کی تلوار نے کاٹا ہے. علی عمیر کا ہاتھ پکڑ کے چلتے چلے جاتے ہیں. وہ سوال کہ جو عمیر کے ذہن میں اس روز رہ گیا تھا، آج علی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اب جب دیکھا تو لاشوں میں ایک لاش اس کی بھی نظر آئی کہ جس کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ عمیر نے سجدہ شکر ادا کیا. مولا نے پوچھا سجدہ شکر ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا آج سمجھ گیا کتنا اچھا قاری قرآن کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی تلوار کی سر میں آیا یقیناً جہنم حاصل ہوا ہوگا. قرآن اگر فائدہ پہنچاتا تو سب سے پہلے اس قاری کو فائدہ پہنچاتا، مگر یہ قرآن کا قاری جو تھا علی کے مقابلے پہ آیا تھا. علی کے مقابلے پہ اگر آؤ گے تو دنیا میں بھی گھاٹا ہوگا، آخرت میں بھی گھاٹا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کتاب مبین، علی امام مبین. انہی دو جملوں کو یاد رکھیے. آخری مسئلہ کتاب مبین،
امام مبین. کتاب مبین کا نزول رسول پر 40 سال کی عمر میں شروع ہوا. قرآن کا نزول پہلی وحی رسول کے 40 سال کی عمر میں شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی وحی نہیں تھی, کوئی قرآن نہیں تھا. پہلی وحی 40 سال کی عمر میں. جب رسول پر پہلی وحی اتری, یا یوں کہوں کہ جب پہلی مرتبہ کتاب مبین کا نزول ہوا تو رسول کو امام مبین کی ضرورت محسوس ہوئی. پہلی مرتبہ امام مبین کی ضرورت محسوس ہوئی جب کتاب مبین کا نزول ہوا. تاریخ آپ کے سامنے رہتا. 2 تاریخیں ابھی تک گزری جب رسول خدا مقبوض پر رسالت ہوئی. 40 سال عام الفیل کے سال تھے. 40 عام الفیل کے سال تھے. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ ہوتا تھا کہ جسے لوگ بھول نہ پاتے ہو تو اس واقعے کو سال کا نام دے دیتے تھے. عام الفیل, ایک عام الفیل ہاتھی والا واقعہ, ہاتھی والے واقعے کا سال. تو 40 سال عام الفیل کے تھے. ایک عام الفیل میں رسول کی ولادت ہوئی. 40 عام الفیل میں رسول نے اعلان رسالت کیا. جیسے ہی اعلان رسالت کیا عام الفیل ختم ہو گیا. اب بعثت کی ابتدا تھی. 1 بعثت, 2 بعثت, 3 بعثت, کیونکہ یہ دوسرا بہت عجیب واقعہ تھا. مکے کی سرزمین پہ ایک رسول نے اعلان رسالت کیا. 40 سال کی عمر رسول خدا کی, اور ایک عام الفیل میں رسول کی ولادت. 40 عام الفیل میں اعلان بعثت. 30 عام الفیل میں مولا کائنات کی ولادت. 13 رجب سن 30 عام الفیل حضرت علی کی ولادت. اب 40 عام الفیل میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا علی کی عمر کتنی ہوئی؟ کتنی ہوئی؟ 10 سال. مولا علی کی عمر 10 سال. پہلی وحی نازل ہوئی, عنوان کیا تھا؟ عشیرہ. وانذر عشیرتک المقربین. اے رسول اپنے مقربین کو دعوت دو. پہلی وحی قرآن کی نازل ہو گئی کہ اب اپنے مقربین کو, خانوادے والوں کو, قوم والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلاؤ. پہلی وحی نازل ہو گئی, قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ دیکھو دعوت عمومی اعلان کر دی جائے. اب رسول کو ضرورت پڑی کہ بھائی کتاب مبین کا نزول ہو چکا, اب امام مبین کا تعین کر دیا جائے. اب امام مبین کی ضرورت پڑی. دعوت العشیرہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 214, آیت نمبر 215. سورہ شعراء 19 و 12. ان دونوں آیتوں کا موضوع العشیرہ. پہلے کہا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ, اور پھر کہا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, اور اپنے کندھوں کو جھکا دو ان کے لیے کہ جو مومنین تمہاری اتباع کریں. ذوالعشیرہ کی دعوت میں 2 پیغام اللہ کے رسول کے لیے. پہلا پیغام اعلان کر دو اپنے خاندان والوں کے لیے. دوسرا پیغام مومنین میں جو تمہاری اتباع کریں اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. رسول خدا نے اعلان کر دیا, اعلان رسالت کر دیا, دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی. مگر میں دیکھ رہا تھا کہ قرآن نے حکم تو 2 دیے تھے. اعلان کرنے کا حکم تھا, دوسرا حکم تھا اپنے کندھوں کو جھکا دو اس کے لیے کہ جو اتباع کرے آپ کی. میری نگاہیں تلاش کر رہی تھی کہ قرآن کے اس حکم پر رسول عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مگر رسول بھی تھے جو کسی موقع کے انتظار میں تھے. ذوالعشیرہ میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا. تاریخ آگے بڑھتی رہی اور نگاہیں رسالت موقع کا انتظار کرتی رہی. ذوالعشیرہ سے تاریخ آگے بڑھی. ہجرت میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا, بدر میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا, حنین میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا, خندق میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا, خیبر میں رسول کو یہ موقع نہیں ملا. اب رسول کو یہ موقع ملا, کب جا کے ملا؟ فتح مکہ کے وقت جا کے ملا, جب خانہ کعبہ فنا ہو گیا اور کعبے کی صفائی کا وقت آیا ہے. تو کعبے کے اندر بس 2 لوگ موجود تھے, یا رسول اللہ تھے یا مولا کائنات تھے. جب تمام کام انجام دے چکے اور ایک بڑا کام باقی رہ گیا, اشاروں میں بات کروں گا, بڑا کام باقی رہ گیا تھا. کرنے والے 2 تھے, کام ایک تھا. اب وہی راستے تھے. یا رسول علی کے دوش پہ بلند ہو کے اس کام کو کریں گے, یا علی دوش رسالت پہ بلند ہو کے اس کام کو کریں گے. کرنے تو رسول بھی علی کے دوش پہ جا سکتے تھے, مگر
کو اپنے دوست پہ سوال کیا. اس منظر کو دیکھیے اور پہچانیے کہ رسول کی معراج عرش پہ جا کے خدا سے ملاقات کرنا اور علی کی معراج دوش پیغمبر پہ آ جانا. صلوات پڑھے محمد والے پیغمبر پہ آنا, رسول کی معراج عرش پہ جانا. تو رسول کو اعلان رسالت کرنے کا حکم ہو گیا کہ اعلان رسالت کر لیجئے. اب دو چیزیں سامنے ہیں. رسول نے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا اعلان کیا. وہ کیا اعلان تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ جو میری اتباع کرے گا, جو میری ولایت کا سب سے پہلے اقرار کرے, میری نصرت کا اقرار کرے, وہ کون ہے ہوگا؟ وہ میرا خلیفہ ہوگا, میرا وزیر ہوگا اور میرا جانشین ہوگا. سورہ شیرہ میں رسول نے اس بات کا اعلان کر دیا. اب رسول نے اعلان کر دیا, رسول نے کہا ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی کہ جو میری مدد کا اعلان کرے, ہے کوئی کہ جو اقرار کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کوئی کھڑا نہ ہوا. 10 برس کے مولائے کائنات انا یا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول, میں اللہ کے رسول. 2 مرتبہ کھڑے ہوئے, تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے, تینوں مرتبہ کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے مولائے کائنات کے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال میرے ذہن میں آیا. یہ بتائیے کیا واقعاً رسول کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی؟ رسول جو معجزہ رسول, معجزہ رسول کے پاس, خدا کی طاقت رسول کے پاس, ایک زبان سے اللہ کے آگے دعا کر دے, ملائکہ کو مدد کے لیے بھیج دے. رسول کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی نہیں, رسول کو ضرورت کسی کی مدد کی نہیں تھی. رسول کسی کی مدد چاہتے نہیں تھے, خود بھی رسول انجام دے سکتے تھے تمام کام کو, تو پھر مدد مانگ کیوں رہے ہیں؟ سوال مدد کیوں ہے؟ کیوں کہا کہ کون میری نصرت کرے گا, کون میری مدد کرے گا؟ تو شاید رسول جواب دے کہ آنے والے زمانے میں اگر میں یہ اعلان نہ کرتا کہ میری نصرت کرو, تو آنے والے زمانے کے میرے اصحاب, میرے ماننے والے اور ان کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ فلاں بھی تیار بیٹھے تھے مدد کے لیے, فلاں بھی تیار بیٹھے تھے, فلاں بھی تیار بیٹھے تھے. وہ کیا کرتے؟ رسول نے پکارا ہی نہیں, رسول نے بلایا ہی نہیں. رسول کی سیرت یہ بن گئی, علی کو ہی بھیجوں گا, مگر جب بھی بھیجوں گا پہلے اعلان کروں گا کوئی جانے والا ہے یا نہیں. سورہ شیعہ میں اعلان کیا, علی کھڑے ہوئے. خندق میں اعلان کیا, علی کھڑے ہوئے. خیبر میں اعلان کیا. ہم کیا کریں؟ علی کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جس میں اتنی جرأت ہوتی اور رسول کی نصرت کے لیے تیار ہوتا. کوئی نہیں تھا علی کے علاوہ. پوچھتے ہیں کیوں نصرت کا اعلان کیا, کیوں نصرت مانگی؟ اسی لیے تاکہ پتہ لگے کہ علی کا کمال کیا ہے, علی کی فضیلت کیا ہے. یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی ناصر رسول خدا ہے, مددگار ہے رسول خدا کے, نصرت کرنے والے ہیں. اور ایک بات جس پہ زمانہ فخر کرتا ہے, 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں, آپ نے سنے ہوں گے. ایک ہے صاحب, ایک ہے صاحب اور ایک ہے ناصر. صاحب ہونے کو کچھ لوگ فضیلت سمجھتے ہیں, صاحب جو ساتھ میں رہے. ایک ہے ناصر, دونوں ساتھ میں رہتے ہیں. صاحب بھی ساتھ میں رہتا ہے, ناصر بھی ساتھ میں رہتا ہے. صاحب اسی لیے صحابی کو صحابی کہتے ہیں کہ وہ مصاحب ساتھ میں رہتا ہے. اب فضائل بیان کرنے کا جب وقت آیا تو کہا کہ فلاں صاحب کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب ہے رسول کے. کہاں تک ساتھ میں رہے؟ کہ شب ہجرت جب رسول غار میں چلے گئے تو وہاں بھی ساتھ تھے. وہ ہے صاحب. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا, استاد محترم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا صاحب ہونا بھی فضیلت ہے؟ استاد نے کہا نہیں, صاحب ہونا کوئی فضیلت نہیں.
کیسے وسیلت نہیں؟ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا صاحب و ناظر میں فرق ہوتا ہے؟ صاحب ساتھ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، چاہے عقیدہ ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، چاہے سوچ ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، چاہے فکر ایک ہو یا نہ ایک ہو، چاہے عمل اچھا ہو یا نہ اچھا ہو، اگر ساتھ بیٹھا ہے تو وہ صاحب ہے۔ لیکن ناظر انسان جب بنتا ہے جب سوچ بھی ملتی ہو، عمل بھی ملتا ہو، عقیدہ بھی ملتا ہو۔ صاحب کسی کو بھی بنا لیجیے مگر روز اول سے ناصر رسول خدا علی جبل کوئی بھی صاحب بن جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن روز اول سے ناصر رسول خدا علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ نصرت کرنے کے لیے عقیدہ ملنا چاہیے، فکر ملنی چاہیے۔ جب یہاں تک علی ابن ابی طالب کی نصرت کی بات آ گئی تو ایک اور تحریک تاریخ کے سامنے آئی، ایک اور تحریک۔ وہ کون سی تحریک؟ ذوالحجہ میں سب سے پہلے اعلان نصرت وغیرہ کا اعلان کیا، اس کے بعد میں جا کے مسلمانوں نے ایک لسٹ بنائی اور وہ لسٹ کائنات کے سامنے رکھی۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی لسٹ ہے؟ کہنے لگے ہم سابقون ایمان، یہ سب پہلے ایمان لانے والے، یہ سب سابقین ہیں ایمان لانے والے۔ ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے، سابقین کی فہرست بنا لی گئی۔ میں نے کہا دلوائیے سب سے پہلے کون ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ انہوں نے کہا خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ کمال کی بات ہے کہ فہرست ہم نے نہیں بنائی، فہرست ہمیں بڑی بنائی تھی، بنا کے لی۔ کیا خواتین میں کون؟ کیا خواتین میں جناب خدیجہ۔ ہم نے کہا مردوں میں کون؟ مردوں کی بات آئی تو فہرست دو حصوں میں بڑھ گئی۔ کہنے لگے بچوں میں علی ہے، بڑوں میں خدا ہے۔ بچوں میں علی ہے، میں نے کہا فہرست بھی غلط ہے۔ ایک طرف خواتین ہے تو دوسرے طرف حضرات کو رکھیے اور کہیے کہ خواتین میں خدیجہ ہے، مردوں میں علی ہے۔ مگر نہیں، مردوں کی فہرست دو حصوں میں بٹ گئی، خواتین کی فہرست دو حصوں میں نہیں بٹی۔ بتانا فہرست بنانے والوں کو بھی کہ اگر یہ فہرست دو حصوں میں نہ بٹی تو مردوں میں پہلا نام علی ابن ابی طالب کا آئے گا۔ چلے بانٹ دیا آپ نے پہلی دو حصوں میں، مردوں میں کسی اور کو دے دیا، بچوں میں علی کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، بچوں میں علی کو دے دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت ذوالحجہ ہوئی فہرست کے اعتبار سے، اس فہرست کے اعتبار سے دعوت ذوالحجہ ہوئی تو علی سے بڑے بھی تھے ایمان لانے والے، اس دعوت میں علی سے بڑے بھی ایمان لانے والے تھے۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، اے فہرست بنانے والوں، تم نے بڑوں کی فہرست میں کسی کو لا کے رکھ تو دیا، مگر یہ بتاؤ 3 ماہ رسول نے اعلان کیا، بچہ تو 10 سال کا جواب دے رہا تھا، آپ کا بڑا کہاں تھا؟ بڑا کہاں تھا؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ بڑے نے کیوں جواب نہیں دیا؟ بچے نے کیوں جواب دیا؟ اب مولانا سب لیجیے، ہم نے کہا شاید آج جواب نہ دیا ہو، کچھ دن بعد جواب دے دے۔ ہجرت کا وقت آیا، رسول نے کہا کون میرے بستر پہ سوئے گا؟ بڑے کا تب بھی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا شاید آگے جواب دے دے۔ بدر کا وقت آیا، کون بدر میں جائے گا؟ بڑے کا پھر جواب نہ آیا، تو شاید آگے جواب دے دے۔ احد کا وقت آیا، سب رسول خدا کو بڑے بڑے چھوڑ کے چلے گئے، تب بھی جو بچہ تھا اس وقت میں وہی علی آگے آیا، میں رسول خدا نصرت کروں گا۔ میں نے کہا شاید اب تک بڑے مصروف رہے ہوں گے، آگے جواب دیں گے۔ خندق کا وقت آیا، خندق میں اعلان رسالت ہوا، میں نے کہا شاید اب بڑے نصرت کا اعلان کر دے، بڑے تب بھی کھڑے نہ ہوئے۔ آخر میں 39 دن تک وقت آیا، 39 دنوں تک بھی بڑوں سے کچھ نہ ہو سکا۔ میں کہوں گا فتح مکہ کے وقت شاید کچھ کر دے گے، فتح مکہ کے وقت بھی بڑے نظر نہ آئے۔ روز اول سے روز آخر تک ہمیں بڑے نظر ہی نہ آئے۔ جن بڑوں کا نام ہم نے فہرست میں دیکھا تھا وہ بڑے ہمیں سوائے تقریبا کے کہیں دکھائے نہیں۔ جب رسول کی وفات ہوئی تب ان بڑے کا دیدار ہوا۔ اگر بڑے تھے تو اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ فقط علی اعلان کر رہے ہیں؟
علی نصرت کا اعلان کر رہے تھے، بتا رہے تھے نا کہ علی کے علاوہ کوئی ناصر رسول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی کو توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سنیے گا۔ مولا کائنات نے اعلان کیا میں رسول خدا آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول خدا نے صدق دے دی، انت وسیع و خلیفتی و وسیع، اے علی تم وسیع ہو میرے، تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے وسیع ہو۔ اب ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا حکم آیا تو رسول نے کس سے کہا کہ دعوت کا اہتمام کرو؟ ہم نے تاریخ سے پوچھا، تاریخ کی کتابوں میں دیکھا کہ وہ کون تھے کہ جن سے کہا تھا رسول نے۔ وہاں بھی یہ بڑے کا نام نہیں لکھا، وہاں تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا، رسول کی زبان سے لکھا، یا علی دعوت کا اہتمام کرو، یا علی دعوت کا اہتمام کرو۔ میں پوچھوں گا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آخر آپ 10 سال کے بچے پہ اتنا بھروسہ کر رہے ہیں جبکہ بڑے لوگ بھی موجود ہیں؟ کچھ بھروسہ بڑوں پہ بھی کیجیے، کسی اور سے کہہ دیجیے دعوت کا انتظام کرو، مگر کیوں علی سے دعوت کا انتظام کر رہے تھے؟ میں اس چیز کو سوچ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اس سوال کا جواب چھٹے امام نے دیا، چھٹی کتاب مبین میں اس مسئلے کا حل ملا جب ایک سائل آیا اور آنے کے بعد پوچھا جب رسول اللہ صادق آل محمد ایک بات کا جواب دے دیجیے، کیا کون سی بات کا یہ بتائیے؟ ہم نے سنا ہے علی کا ایک لقب ہے خزی، علی کا ایک لقب ہے خزی۔ یہ لقب کیوں ملا علی خزی؟ خزی کا مطلب ہے پیٹنے والا، مارنے والا۔ یہ لقب کیوں ملا علی کو؟ تو مولا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جہاں اسد اللہ مولا کا لقب، عین اللہ مولا کا لقب، وجہ اللہ مولا کا لقب، یعقوب الدین مولا کا لقب، تمام القاب مولا کے جوانی کے، لیکن خزی مولا کائنات کا لقب کمسری کا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب رسول خدا جاتے تھے مکے کی گلیوں میں اور لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کچھ قبیلے کے لوگ تھے، کچھ قریش کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب یہ شخص آئے تو پتھر اس کو مارنا، اس کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا۔ رسول جب بھی مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے بچے آ جاتے تھے، آ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ ایک مرتبہ جب پتھروں کا زخم رسول کی پیشانی پر، رسول کے بدن پر مولا کائنات نے دیکھا، وہی کمزوری کا عالم ہے۔ رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ زخم کیسے ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی کیا بتاؤں، جب میں مکے میں نکلتا ہوں تو کچھ بچے ہیں کہ جو مجھے پتھر مارتے ہیں، کچھ بچے مجھے اذیت کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کہتے ہی علی نے یہ سنا، کمسری کا عالم ہے، مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اب کہ اگر مکے کی گلیوں میں اس طرف نکلنا ہو تو مجھے بتا دینا، اب اگر اس طرف جانا ہو تو علی کو بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا۔ رسول خدا نے ایک دن ارادہ کیا اس طرف جانے کا، کہا علی اسی محلے سے گزرنا ہے۔ مولا کائنات تیار ہوئے، رسول خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب جب اس محلے سے گزرے ہیں نا، کمزوری کا عالم ہے، وہی بچے آئے، وہی قریش کے بچے، وہی کفار کے بچے، ہاتھوں میں پتھر ہیں، رسول کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، مگر کمزوری کا عالم ہے۔ علی ایک ایک کو پکڑتے ہیں، اس کو اس کے عمل کی سزا دینے لگتے ہیں۔ سارے بچے رو رو کے اپنے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں۔ جب ان کے بڑے پوچھتے ہیں آخر کس نے مارا، کس نے پیٹا، کس نے مار دیا، تو سب رو کے کہتے تھے خزندہ علی، خزندہ علی، خزندہ علی، ہمیں علی نے مارا ہے، ہمیں علی نے پیٹا ہے۔ عزیزان محترم، نصرت رسول کرنے کا جذبہ کمال کی بات یہ ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ بڑوں بڑوں کو جو جذبہ نصیب نہ ہوا 10 برس کے علی کو نصرت رسول کا وہ جذبہ نصیب ہوا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ نصرت رسول کا جذبہ 10 برس کے علی کے پاس تھا، تب سے علی کا لقب بڑا خوشی
مولا کائنات نے روز اول سے حق نصرت عطا کیا اور یہ پتا لگا کہ روز اول سے قرآن کتاب مبین ہے، روز اول سے علی امام مبین ہے۔ یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی غدیر میں کیوں نہیں نظر آئے، علی غدیر میں کیوں دکھائی دیے، علی غدیر میں کیوں تھے۔ عزیزان محترم، اس کا سیدھا سیدھا جواب یہی ہے، علی خیبر میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے، علی خندق میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے، علی احد میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے، علی حنین میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے، علی بدر میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے، علی عشیر میں تھے اسی لیے غدیر میں تھے۔ ہر جگہ جب مولائے کائنات تھے تو غدیر میں بھی مولائے کائنات نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تاریخ اسلام کا پہلا رکن ہے سورہ سیرت، اور اس پہلے رکن میں کتاب مبین کی بھی معرفت ہو رہی ہے، امام مبین کی بھی معرفت ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سابقون جو ہیں ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایک فہرست ہمارے پاس بھی ہے، ایک فہرست ہم نے بھی بنائی ہے، حدیث ہے امام۔ جب امام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ تو بتائیے کہ سابقون کون ہے وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، تو امام علیہ السلام نے 3 نام لائے، مگر یہ 3 نام فقط رسول کی زندگی سے نہیں تھے، یہ پوری تاریخ اسلام ہے، آدم سے لے کے خاتم تک۔ مولا نے بتایا کہ 3 لوگ ثابت الایمان ہیں، 3 لوگ ثابت الایمان ہیں۔ کون؟ پہلے مومن آل فرعون، دوسرے حبیب نجار، تیسرے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 3 لوگ سابق الایمان ہیں۔ مومن آل فرعون وہ شخص جو آل فرعون میں سے تھا، مگر جب فرعون کے درباریوں نے جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تو قرآن نے کہا یہ شخص تھا کہ جو چھپ کے آیا تھا اور موسیٰ کو خبر دی کہ موسیٰ ہجرت کر جاؤ ورنہ قتل کر دیا جاؤ۔ قرآن مجید نے اسے سابق الایمان کہا۔ کیوں؟ باقی لوگ جب ہجرت کر کے واپس موسیٰ آئے ہیں، رسالت لے کے، تب موسیٰ پر ایمان لائے، مگر اس کا ایمان ہجرت سے پہلے تھا موسیٰ۔ مومن آل فرعون سابق الایمان۔ دوسرا مومن جو سب سے پہلے ایمان لایا حبیب نجار۔ حبیب نجار کا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور شاید میں آج کی مجلس کے پیغام کے طور پر آپ کو یہ واقعہ پیش کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ قرآن مجید ہدایت کے ساتھ، اور جس سورے کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین ہے قرآن کا دل۔ کیوں قرآن کا دل ہے؟ اسی لیے کہ دل کا کام پورے بدن کے انتظامات کو مرتب کرتا ہوتا ہے، پورے بدن میں جو خون پہنچاتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پورے قرآن میں جو تمام چیزوں کو جوڑ کے رکھتا ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ میں نے کہا کیوں آخر سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا؟ میرے سامنے ایک ہی جواب آیا، اس لیے کہ سورہ یاسین میں امام مبین موجود ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین میں امام مبین موجود ہے۔ یہ 9 نمبر کی آیت ہے، لیکن آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 23 تک اس سورے کو اگر پڑھیں گے تو بڑا خوبصورت ہے۔ قوم کیا چیز ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا قوم، بعض لوگ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں قوم کو، مگر انسان کے لیے ایک قوم ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے یہ قوم۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے دعوت العشیرہ کا حکم بھی اپنے قبیلے خاندان والوں کے لیے آیا تھا، بعد
پہلے اپنے خاندان والوں کو درست کرو، بعد میں باہر والوں کو درست کرو۔ اب آئیے سورہ یاسین کو پڑھیے۔ سورہ یاسین کیا کہتا ہے؟ فَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اللہ نے دو نبیوں کو شہر انطاکیہ کی طرف بھیجا۔ رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان دو نبیوں کا قصہ سناؤ۔ دو نبی شہر انطاکیہ کی طرف گئے، اور جب وہ دونوں نبی سامنے قوم کے سامنے کمزور پڑنے لگے تو پروردگار نے فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، ایک اور تیسرا نبی بھیج کے انہیں دعوت بخشی۔ تین نبی پہنچے ہیں اس قوم کی ہدایت کرنے کے لیے۔ اس ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اب اس کے بعد میں تینوں نبی کو قوم والوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب الیم۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ اب یہ دو آیتیں پڑھیے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، ما انتم الا بشر مثلنا۔ اس قوم والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہمارے جیسے بشر ہو۔ انطاکیہ کے لوگوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ پتہ یہ چلا پیغمبر خدا کو اپنے جیسا بشر کہنے کی روایت کوئی نئی روایت نہیں ہے، یہ پہلے کے کفار بھی کہا کرتے تھے، مگر کون لوگ کہتے ہیں جنہیں اپنے پیغمبر کی معرفت نہیں ہوتی وہ اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں۔ معلومان تمہیں نہ بشر کس کو نہ، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ وہاں انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، سوائے اس کے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد کہا انا تطیرنا بکم، اس قوم نے کہا، کیا کہا قوم نے؟ ہم تمہیں پالے بد سمجھتے ہیں، کیونکہ ان رسولوں کے آتے ہی کچھ بلائیں بھی جو نازل ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا کہ ان رسولوں کی وجہ سے نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم تو تمہیں پالے بد سمجھتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ہم رسول ہیں۔ رسولوں نے جواب دیا انا تطیرنا معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، ہم پالے بد نہیں ہیں بلکہ پالے بد تو تم خود ہو قوم والو۔ کیوں؟ یہ عذاب، یہ بلائیں ہماری وجہ سے نہیں آئی ہیں، یہ خود تمہاری وجہ سے۔ بل انتم قوم مسرفون، کیونکہ تم اسراف کرنے والے ہو۔ یہاں سے سنیے گا، یہاں تک یہ تین پیغمبر تھے جو ایک قوم سے خطاب کر رہے تھے، لیکن آپ ایک منظر دیکھیے گا، ایک میدان ہے، ایک قوم جمع ہے، تین پیغمبر اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى، اسی اثنا میں لوگوں نے دیکھا کہ دوڑ کر دور شہر سے ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی دوڑا آیا، رجل یسعى، آدمی آیا اور وہ بھی تیز رفتار سے آیا۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم والو، اے میری قوم والو، ان رسولوں کی اتباع کر لو۔ پتہ یہ چلا قرآن نے بتایا کہ یہ جو آیا تھا نا یہی حبیب نجار تھا، اور یہ اسی کی قوم تھی، یہ قوم میں سے ایک فرد تھا۔ اے قوم والو ان کی اتباع کر لو، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ مگر یہ تو قوم کا بندہ تھا، ان کی بات بھی نہیں مانی۔ گما لیا لا عبد الذی فطرنی، 23واں پارہ شروع ہوتا ہے، گما لیا لا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹ کر جاتے۔ آپ تقدو من دون اللہ آیات ان یریدن الرحمن بضر لا یغنی عنہم شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا تم ان کو خدا مانتے ہو کہ اگر اللہ ہمارے کسی نقصان کا ارادہ کرے تو یہ دنیا کے خدا ہمیں نقصان سے بچا نہیں سکتے؟ یہ ہے کہ جو دلیلیں قائم کر رہا ہے، دلیلیں قائم کر رہا ہے۔ میں اس پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور ان کو پڑھنا اور سننا بھی ثواب ہے۔
یہ پیغام قرآن سورہ یاسین ہم سب پڑھتے ہیں، مگر سنیے کہ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ تقدو من دون اللہ آلیات ان یرید الرحمن بضر لا تغنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس شخص نے کہا، اس انسان نے کہا، اے رسول میں تم پر ایمان لاتا ہوں، گواہی دو میں تم پر ایمان لاتا ہوں، جیسے کہ اس شخص نے اس بات کا اعلان کیا میں تم پر ایمان لاتا ہوں۔ میں کہوں گا آخر امام نے کہا ہے نا سابقون ایمان، سب سے پہلے ایمان لانے والے 3 لوگ ہیں، اس میں یہ حبیب نجار دوسرے نمبر پہ ہے، یہ دوسرا انسان ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیصلہ کر لینا کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ آسان ہوتا ہے؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے رہو، قوم کی بھلائی چاہتے ہو تو میدان میں آ کے بتاؤ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے نہ کہو، قوم کی بھلائی چاہتے ہو تو میدان میں آؤ۔ گھروں میں بیٹھ کے سب فیصلہ کرتے ہیں کون صحیح کون غلط، میدان میں آنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ شخص میدان میں آیا، میدان میں آنے کے بعد اقرار کیا آمن تو میرا رب فاسمعون، میں ایمان لاتا ہوں تمہارے اوپر، تم سچ بول رہے ہو، تم اللہ کے رسول ہو، تم اس کے بھیجے ہوئے ہو، خدا ہے، سب کچھ ایمان لے کے آیا، ثابت کر دیا۔ یہاں پر آیتوں کے درمیان میں کچھ چیزیں حذف ہو گئی، بیان نہیں کیا ہے۔ اس ایمان کے اقرار کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ ہے قیلت ادخلی الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، فرشتوں نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے قرآن نے بتایا نہیں، مگر قرینے سے سمجھ میں آیا کہ جیسے اس نے ایمان کا اقرار کیا اسے شہید کر دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، مگر اس کی شہادت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ فوراً ایمان کے اقرار کے بعد قرآن کی آواز آئی، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں قوم کتنی بڑی چیز ہے، جیسے ہی اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخلی الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، جیسے ہی جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ میں جنت آ گیا ہوں۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو اپنی قوم کے اتنے ہمدرد بنو کہ اگر قتل بھی کر دیے جاؤ تو مرنے کے بعد بھی قوم کا خیال ہے۔ قتل کر دیا حبیب نجار، تیری قوم نے مجھے مارا ہے، تیرے قبیلے والوں نے مارا ہے، لیکن کیا کہہ رہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو علم ہو جاتا کہ مجھے جنت مل گئی، میں تو آ گیا، میری پوری قوم آ جاتی۔ قرآن پیغام ہے نا، قوم پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے اے قوم بلندی پہ کیسے پہنچتی ہے کہ جب ایک ہاتھ اس طریقے سے رہے تو دوسرا ہاتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے، ایک ہاتھ جب بلندی پہ جاتے رہو دوسروں کے ہاتھ تھامتے رہو، اپنے آپ کو بلندی پہ نہ لے قوم کو بلند لے کے جاؤ۔ انفرادی بلندی نہیں چاہیے، قوم کی بلندی چاہیے۔ امام زمانہ کو فقط سپاہی نہیں چاہیے، امام زمانہ کو معاشرہ چاہیے تیار کہ ہمارا معاشرہ اس لائق ہے ہم کہہ سکے اچھی تو یہی بات ہے، یہی چیز ہے کہ جب بلندی پہ جاؤ تو قوم کو ساتھ لے کے جاؤ، قوم کے ہمراہ جاؤ۔ قیل ادخلی الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیسے اللہ نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، مجھے جنت میں بھی داخل کر دیا۔ حبیب نجار ہے مگر بتا رہا ہے کہ انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک فقط اپنی فکر کرتا رہے، کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جسے اپنی نجات کی بھی فکر ہو، اپنے ساتھیوں کی نجات کی بھی فکر ہو۔ ہم فقط اپنی نجات نہیں چاہتے، ایک انسان جو میرے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جس کے ساتھ میرا رشتہ ہے تو میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ میں اس کی حمایت کروں، اس کے ہاتھ کو تھاموں۔ کربلا والوں کی جو قوم تھی نا،
یہی کردار تھا۔ حسین نے بھی اگر ہاتھ کو تھاما نہ ہوتا تو آج گر کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا۔ حسین نے کہا ہماری قوم میں کوئی بھی آ سکتا ہے، جو بھی اپنے ہاتھ کو بلند کر دے مجھے نجات دے دو۔ حسین اسی کے ہاتھ کو تھام کے کشتی کی نجات میں سوار کر دے، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ وہ محرم کو خود کا قافلہ، اور کے قافلے نے امام حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ اور میں جب امام حسین کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام کا راستہ روکا، امام کی زبان سے نکلا ہے اور پھر امام تیرے ماتم میں لگ گیا۔ عزیزو، جیسے ہی جھوٹا نکلا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، اور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حسین، میں بھی پلٹ کر آپ کی مادر گرامی کو کچھ کہہ سکتا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ میں کہوں گا آخر حسین نے ایسا کیوں کہا؟ حسین ان کو فاطمہ یاد دلانا چاہتے تھے۔ اے آج اگر تجھے فاطمہ یاد آ گئی تو تجھے یاد آ جائے گا کہ حسین اسی فاطمہ کی گود کا پالا ہے۔ تجھے یاد آ جائے گا کہ حسین کو اسی فاطمہ کے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ عزیزان محترم، یہ گفتگو ہو رہی تھی، امام حسین نے محسوس کیا کہ خود کا لشکر پیاسا ہے۔ عزیزان محترم، آپ بڑا پیاس سے آنسو بہاتے ہیں، بہت حسین کی یاد کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ ایسے ہی حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ عزیزان محترم، حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، مگر کیسے یہ پیاس حسین کی مظلومیت بنی۔ آج حسین نے اپنا سارا پانی ان کے لشکر کو پلا دیا۔ مولا، ارے آج آپ ان کے لشکر کو سیراب کر رہے ہیں، مگر 7 محرم سے آپ کے قیام میں العرش کی صدا بلند ہوگی۔ عزیز حسین بڑا دلسوز ہے، حسین بہت ہمدرد ہے، حسین دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، عباس کو کہا، علی اکبر کو کہا، اے عباس پانی پلاؤ، علی اکبر پانی پلاؤ۔ تمام اصحاب امام حسین کے بھوج کے قافلے والوں کو سیراب کرنے لگے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، ایک روایت ملی، بھوج کے قافلے میں ایک ضعیف شخص تھا جس سے اپنی سواری بیٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین اپنی کرسی چھوڑ کر آئے، ایک مرتبہ حسین نزدیک آئے، آنے کے بعد کہا بھائی تو ہٹ جا، میں تیری سواری کو بٹھا دیتا ہوں، میں تیری سواری کو پانی پلا دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، ارے اس حسین کو دشمن کی سواری کی اتنی فکر ہو، وہی حسین جب اپنے ہاتھوں میں سوار علی اصغر کو لایا، کسی نے 2 بوند پانی نہ پلایا۔ خدا کو کوئی غم نہ دے۔ روایت میں مظلوم کربلا کے عزیزان محترم، حسین نے سیراب کر دیا، ان کا لشکر چلا گیا، مگر 8 دن گھر کے بڑی بے چینی میں گزرے۔ وہ وقت بھی آ گیا، شب عاشور ہے، اب گھر کو قرار نہیں ہے، ان کو چین و سکون نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھر کے بیٹے نے پوچھا، آخر بابا کیا بات ہے، اتنا بے چین آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، حسین کے خیموں کے کچھ بھی جانب آئے اور کہا کہ بیٹے ذرا سنو، کیا کچھ آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے جب غور سے سنا، کہا بابا جان ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے پٹک پٹک کر رو رہے ہو، آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اے بابا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ اسی حسین کے بچے ہیں جس نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بابا جان کیا آپ کا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کل حسین کی خدمت میں جاؤں، اپنے ہاتھوں کو چھوڑوں
اور حسین سے پوچھوں کیا کوئی معافی کی سبیل ہے؟ عزیزو برقع منظر کو اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھے. آپ سوچیں آپ مولائے کائنات کے بیٹے حسین ابن علی کو خطاب کرے مولا یقیناً ہم بھی گنہگار ہیں, ہم بھی خطاوار ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. آنکھوں کو جوڑ کے جیسے غلام کے سامنے آیا تھا آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ان آنکھوں کو جوڑ کے گیا, اے آقا کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ان کو سینے سے لگایا. اے میرے بھائی, ارے حسین نے بھی معاف کیا, حسین کے خدا نے بھی معاف کیا. جیسے ہی حسین سے معافی ملی حبیب نجار سب سے پہلے ایمان لائے. اور کربلا میں اگر سابق الشہادت کوئی ہے تو حسین علیہ السلام ہے. سب سے پہلے کا سب سے آخر میں آیا ہوں مولا, سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں. مگر روایت کہتی ہے انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. کلیہ جوان بیٹا میدان کی جانب گیا. اب جب میدان کی جانب پہنچا ہے نا, میدان میں بابا کی نصرت کی, امام حسین کی نصرت کی. اب نصرت کا حق ادا کرتے کرتے ان کا بیٹا زخموں سے دور ہوا, زمین پہ گرا. بابا جان میری مدد کیجیے. ان نے اپنے دل کو تھاما, اب مجھے دوڑنا چاہا, حسین نے بازو پکڑ لیا. ارے پورے باپ کا جانے کا حق نہیں بنتا ہے. حسین جائے گا, حسین نے جنازے کو اٹھایا. میں کہوں گا مولا کتنا ہی اچھا قانون تھا, مگر کچھ وقت بعد جب علی اکبر کی آواز آئی علیہ منی السلام, پورے باپ نے اپنی قبر کو تھاما. زمین پہ گرے, پھر اٹھے, پھر گرے. کاش کوئی ہوتا جو حسین کا بازو تھامتا اور کہتا حسین پورا باپ جوان کا جنازہ نہیں اٹھاتا. مگر حسین کلیہ جوان کے لاشیں کو لائے. اے اکبر تیرے بابا میں طاقت نہیں ہے. بنی ہاشم کے بچوں حسین کی مدد کرو. سیالم الذین سلموا ایھم القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.